السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں صبا شیخ۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر، وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول بشرا بی بی بھی وائرس سے متاثر ہو گئے، خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ وزیر اعظم کو 2 روز پہلے ویکسین کی پہلی ڈوز دی گئی تھی، مگر ویکسینیشن سے پہلے ہی وہ وائرس میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو معمولی علامات ہیں اور ان کی طبیعت بہتر ہے۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ لوگ پریشان نہ ہوں، ویکسین ضرور لگوائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق وزیر اعظم کی طبیعت بہتر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اچھی صحت میں ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، اس وقت بہت معمولی نوعیت کے ان کو سمٹمز ہیں، کبھی امید ہے کہ وہ صحت یاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اس وقت بہرحال ان کو کوئی ایسی ڈائریکٹ علاج یا انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے سما کو بتایا قرنطینہ مکمل ہونے کے بعد عمران خان کا دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے گا۔ جس وقت تک انہوں نے ویکسینیشن کرائی تو ان کو انفیکشن ہو چکی تھی۔ ویکسین لگتی ہے، اس کا کچھ ٹائم لگتا ہے اثر آنے میں، اور اس کے بعد 3 ہفتے کے بعد دوسری ڈوز جب دی جاتی ہے جب جا کے مکمل حفاظت ہوتی ہے۔ لوگ بالکل بھی اس سے کوئی کنفیوز نہ ہو اور ضرور اپنی ویکسینیشن کرائیں۔ وزیر اعظم کی اہلیہ کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ معاون خصوصی زلفی بخاری نے اپنے ٹویٹ میں تصدیق کی۔ حکام کے مطابق وزیر اعظم سے پچھلے دنوں ملاقاتیں کرنے والوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں قرنطینہ ہونے کے لیے درخواست کی جائے۔ کرونا وائرس کی زد میں آنے والے وزیر اعظم عمران خان کی گزشتہ 3 روز کے دوران بہت سی مصروفیات رہیں، کئی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ وزیر اعظم پاکستان بدھ کو نئے پاکستان ہاؤسنگ کی قرآن دازی کی تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بلوچستان مسنگ پرسنز کمیٹی کے ارکان سے ملاقات بھی کی تھی۔ راوی سٹی منصوبے سمیت مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی وزیر اعظم نے کی تھی۔ جمعرات کو وزیر اعظم نے کرونا ویکسین لگوائی۔ کویت کے وزیر خارجہ، بحرین کے کمانڈر نیشنل گارڈز اور MKM کے وفد سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ جمعرات کو اسد عمر اور وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی تھیں۔ جمعے کو وزیر اعظم نے مالاکنڈ کا دورہ کیا، یونیورسٹی کا افتتاح کرنے سوات بھی گئے، اٹارنی جنرل خالد جاوید سے ملاقات بھی کی۔ فوڈ سیکورٹی سے متعلق اجلاس میں فخر امام، علیم خان اور دیگر وزیر اعظم کے ساتھ موجود رہے۔ وفاقی وزراء وزیر اعظم کے جلد صحت یاب ہونے کے لیے پر امید ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صحت مند ہیں، جلد وائرس کو شکست دیں گے۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کو پیر سے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کے ذریعے وزیر اعظم کی جلد صحت یابی کے لیے اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ فضل الرحمان اس موقع پر بھی سیاست کرنا نہ بھولے۔ ملک کے وزیر اعظم کو کورونا ہو گیا، عوام بہت زیادہ احتیاط کریں، وفاقی وزیر شیخ رشید کی اپیل۔ وفاقی وزیر داخلہ نے لاک ڈاؤن کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں جس تیزی سے حالات بگڑ رہے ہیں، میں دوبارہ لاک ڈاؤن ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اسمارٹ لاک ڈاؤن دیکھ رہا ہوں اور منڈے کے دن سے دیکھ رہا ہوں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم جلد اس مہلک وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو جائیں گے۔ الحمدللہ وہ صحت مند ہیں اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد ریکور کریں گے۔ بڑے ڈٹرمن انسان ہیں، اس پر غلبہ پائیں گے اور قومی خدمت اپنی جاری رکھیں گے۔ فضل الرحمان نے وزیر اعظم کی صحت کے لیے دعا بھی کی، لیکن سیاسی چوٹ کرنا بھی نہیں بھولے۔ ویکسین لگا کر کورونا، یا تو ویکسین فراڈ ہے یا پھر یہ کورونا فراڈ ہے، کیونکہ ادھر 22 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے فارن فنڈ کیس میں ان کو بلا لیا ہے اور ادھر ویکسین کے بعد جو ہے ان کو کورونا ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کورونا میں مبتلا عمران خان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے لیے بھارتی ہم منصب نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ نریندر مودی نے اپنے ٹویٹ میں عمران خان کی کرونا سے جلد صحت یابی کی دعا کی تو پڑوسی ملک سے یہ پیغام وزیر اعظم عمران خان کے نام۔ آپ کو بتائیں کہ نریندر مودی نے اس حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ دعا گو ہوں عمران خان جلد صحت یاب ہو جائیں۔ وزیر اعظم کی صحت سے متعلق انتہائی نامناسب ٹویٹر ٹرینڈ بنا رہا۔
ٹرینڈ کا آغاز کرنے والے اکاؤنٹ کو کون کون فالو کر رہا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ گمنام اکاؤنٹ کے فالوورز بڑے بڑے نام والے نکلے۔ غیر مناسب ٹرینڈ سے متعلق ٹویٹ شام 4 بجے سے پہلے کیا گیا۔ مریم نواز شریف اور علی ڈار سمیت کئی لیگی رہنما اکاؤنٹ کے فالوورز نکلے۔ نون لیگ سوشل میڈیا سیل کے انچارج نے بھی اکاؤنٹ فالو کیا ہوا ہے۔ نون لیگ خیبر پختونخوا میڈیا ونگ کے ہیڈ بھی اسی اکاؤنٹ کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی صحت سے متعلق انتہائی نامناسب ٹویٹر ٹرینڈ بنا رہا۔ ٹرینڈ کا آغاز کرنے والے اکاؤنٹ کو کون کون فالو کر رہا ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ گمنام اکاؤنٹ کے فالوورز بڑے بڑے نام والے نکلے ہیں۔ غیر مناسب ٹرینڈ سے متعلق ٹویٹ شام 4 بجے سے پہلے کیا گیا۔ مریم نواز شریف اور علی ڈار سمیت کئی لیگی رہنما اکاؤنٹ کے فالوورز نکلے ہیں۔ نون لیگ سوشل میڈیا سیل کے انچارج نے بھی اکاؤنٹ فالو کیا ہوا ہے۔ تو عمران خان ہمیشہ سے فائٹر ہیں اور کرونا کو بھی شکست دیں گے۔ وزیر اعظم کی جلد صحتیابی کے لیے ملکی اور غیر ملکی کرکٹرز بھی دعا گو ہیں۔ کورونا کی تیسری لہر نے تباہی مچا دی، مزید 42 افراد لقمہ اجل بن گئے، 3800 سے زائد نئے کیسز رپورٹ۔ اسلام آباد میں کیسز کی شرح 12.5% تک پہنچ گئی ہے۔ لاہور کے اسپتالوں میں ICU 75% بھر گئے ہیں۔ مشیر برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے خبردار کر دیا ہے، احتیاط نہ برتی تو صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی۔ کورونا کا پلٹ کر وار، وبا کی تیسری لہر نے خطرناک شکل اختیار کر لی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 3876 نئے کیسز رپورٹ، مزید 42 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اسلام آباد میں ایک دن میں کورونا کے 747 کیسز سامنے آئے۔ شہر میں مثبت کیسز کی شرح 12.5% تک پہنچ گئی۔ وفاقی وزیر محمد میاں سومرو، لیگی سینیٹر عرفان صدیقی میں بھی وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ NCOC کے مطابق کورونا سے سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئیں۔ لاہور میں کورونا کیسز 1 لاکھ سے زائد ہو گئے۔ لاہور کے اسپتالوں کے ICU 75% مریضوں سے بھر چکے ہیں۔ پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2033 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ معاون خصوصی برائے صحت نے صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا۔ اس شرح میں بھی ایک لگاتار اضافہ آیا ہے، بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے چند دنوں میں ہی یہ ڈبل ہو گیا ہے۔ 4.5% سے لے کر بڑھ کے اب یہ تقریباً 9.5% کے قریب آ چکا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل بھی کی۔ لاک ڈاؤن سے متعلق سوشل میڈیا پر پھیلنے والی اطلاعات غلط ہیں۔ NCOC کے سربراہ اسد عمر کی سما کے پروگرام سوال میں گفتگو، کہا ملک بھر میں لاک ڈاؤن نہیں لگائیں گے، پیر کے دن صوبوں کی مشاورت سے فیصلے کریں گے، کوشش ہوگی کہ لوگوں کا روزگار کم سے کم متاثر ہو۔ ایک چیز تو وہ کوئی پھیل رہی ہے سوشل میڈیا میں، مجھ سے بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا کہ سارا پاکستان لاک ڈاؤن کر دیں گے منڈے کو۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ ہم لوگوں نے کچھ آپس میں سوچا ہے کہ کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے عمل درآمد زمین پہ کرانا ہوتا ہے صوبوں نے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی مشاورت شامل ہو۔ تو منڈے کو پھر ہم فیصلے کریں گے کہ کیا اور چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں بندش لگانے کی یا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی جو گائیڈنگ پرنسپل ہے، جو اصول ہے، بنیادی اصول جس کی بنا پر ہم یہ فیصلے کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے اس کو کم سے کم اثر انداز کیا جائے، لیکن کسی نہ کسی حد تک وہ ہو جاتا ہے۔ پھر بھی نیب کی پیشی پر کہیں گرفتاری نہ ہو جائے، مریم نواز کو قانونی ٹیم اور پارٹی رہنماؤں نے ضمانت قبل از گرفتاری کرانے کا مشورہ دے دیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں نعیم اشرف بٹ۔ 26 مارچ کو مریم نواز کی نیب پیشی پر گرفتاری کا خدشہ، قانونی ٹیم نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کرنے کا مشورہ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق پارٹی کے چند سینئر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نیب پیشی کے دوران مریم نواز کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس لیے عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری کرانی چاہیے۔ اس سلسلے میں جاتی عمرہ میں قانونی اور سیاسی ٹیم کی میٹنگ میں ضمانت کی درخواست دائر کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا، جس کے بعد نواز شریف سے حتمی منظوری لی جائے گی۔ مریم نواز کو 26 مارچ کو چودھری شوگر ملز اور رائیونڈ گرین لینڈ کیسز میں نیب لاہور نے طلب کر رکھا ہے۔ چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز پہلے ہی ضمانت پر ہیں، جبکہ دوسرے کیس میں گرفتاری کا امکان ہے۔ نعیم اشرف بٹ، سما، لاہور۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ PDM تتر بتر نہیں ہوئی، نہ ہی ناکام ہوگی۔ اگر آصف علی زرداری رہنمائی کر دیں تو کامیابی ہی کامیابی ہوگی، لیکن
नवाज शरीफ की वापसी के मुतालबे से इत्तेफाक नहीं करते। 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाए। पीडीएम कभी तितर बितर नहीं हो सकती, पीडीएम कभी नाकाम नहीं हो सकती। अगर इसमें आसिफ दर्ज हमारी रहनुमाई फरमाएंगे तो इंशाल्लाह ये कामयाबी ही कामयाबी। सरकारी साहब ने रहनुमाई फरमाई थी कि नवाज शरीफ वापस आए, उसके बाद फिर मिल के जदोजहद करते हैं। मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं करता। पीपल्स पार्टी में मौका दिया गया है। 9 पीडीएम की जमातें ये कहती हैं कि हम इस नाकाम असेंबली इस निज़ाम के अंदर रहकर हम मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। कभी मार्शल्ला है, कभी हाइब्रिड है, कभी चोरी हुआ वो इलेक्शन है, ये मामला नहीं कर सकते। आज कोशिश की जा रही है मरियम नवाज साहिबा को जुबानबंदी के लिए अदालतों में नैब की इन्वेस्टिगेशन में उनको हरासा किया जाए, तो हम इंशाअल्लाह इन मामलात का हर जगह मुकाबला करेंगे। तो पहले तो साथ चलने की बातें होती थी, लेकिन अब नून लीग रहनुमाई मांग रही है पीपल्स पार्टी से। पूरी नून लीग को करप्शन का कोरोना हुआ है। पीपल्स पार्टी ने टाइम नहीं नवाज शरीफ और इसहाक डार को मांगा है। फिरदौस आशिक अवान की कड़ी तनकीद, कहा काफी दिनों से जाली राजकुमारी खो गई हैं। हमजा लीग ने मरियम लीग को पछाड़ दिया। जो कोरोना पूरी की पूरी नून लीग को हुआ है, इस वक्त जो है वो करप्शन का कोरोना जो है उसकी जद में है। राणा सनाउल्लाह साहब पीपल्स पार्टी ने टाइम नहीं मांगा, उन्होंने नवाज शरीफ और इसहाक डार को मांगा, जिनके कहने पे उनके इत्तेहादी इस्तीफा नहीं दे रहे। वो इस हुकूमत से इमरान खान से इस्तीफा मांगने पे बजिद है। जाली राजकुमारी जो है कहीं खो गई है काफी दिनों से। वली अहद और जाली राजकुमारी में रस्साकशी चल रही है। सियासी असासों के अंदर जो इनकी इस वक्त हाथापाई और दस्तों गिरेबान हो के दोनों के दरमियान जो लीग का मैच चल रहा है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अनकरीब जो है आप देखेंगे मरियम लीग जो है अपनी कनीजाओं के साथ मिल के आवका करती ही नजर आएंगी और हमजा लीग जो है वो शरीफ लीग की मैच में आगे बढ़ जाएगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ईद कुर्बान से पहले हुकूमत की कुर्बानी होगी। फजलुर रहमान अब भी इस पोजीशन में हैं कि कोई रास्ता निकालें और हुकूमत को चलता कर दें। कुर्बानी वाली ईद आने वाली इंशाल्लाह, उससे पहले जो है इनकी कुर्बानी करेंगे। पीडीएम जो है वो दोबारा मुनज़्ज़म होके लॉन्ग मार्च का ऐलान भी करेगी। टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, कौम की जान छुड़ाएंगे। जिस दिन पीडीएम ने लॉन्ग मार्च जो है वो कॉल ऑफ किया, इन्होंने कलाबाजियाँ केलियाँ लगानी शुरू की हुई है। ये इतना अंडर प्रेशर थे, नींदें हराम हुई थी। ये किसी छुरी के नीचे थे। लॉन्ग मार्च जो कॉल ऑफ किया गया है गलत तौर पे हुआ है, उसे हमें जो है वो जारी रखना चाहिए था। इस्तीफों के ऊपर अगर इख्तलाफ था भी मौखर किया जाता। प्रपोजल जो उस दिन पीपल्स पार्टी के सामने रखी थी, लॉन्ग मार्च के साथ कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए जाएं, सूबाई असम्बलियों के इस्तीफे जो हैं उनको अगले मरहले पे रखा जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान पोजीशन में है कि वो मुल्क और कौम के लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकालेंगे। अदरवाइज टोले की वजह से मुल्क और कौम का इर्रेपरेबल नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और आपको पता है कि कराची में NA 249 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का। तहरीक इंसाफ का वफ्द हुकूमती इत्तेहादी MQM से हिमायत लेने पहुंच गया। MQM ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। सिंध हुकूमत ने आवारा कुत्तों से मुताल्लिक़ शिकायत के लिए हेल्पलाइन कायम कर रखी है, लेकिन क्या ये हेल्पलाइन काम भी करती है? जानते हैं साज साबरी की इस रिपोर्ट में। आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये हेल्पलाइन नंबर कितना फाल और कितना मौसर है, चलिए डायल करके देखते हैं। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। हो सकता है इस वक्त लाइनें मसरूफ हो, चलें एक बार और ट्राई कर लेते हैं। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। आखिर हेल्पलाइन नंबर पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब से पूछ लेते हैं। आवारा कुत्तों के हवाले से सिंध हुकूमत ने हेल्पलाइन नंबर भी दिया,
अखबार में इश्तिहार भी किया, कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके पास हैं, कितनी शिकायत आई, कितना इजाला हुआ? जो आपने आवारा कुत्तों की बात की, हेल्पलाइन है, वो मौजूद है, वो गालिबन फंक्शनल है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको लुक आफ्टर करा था। इस हेल्पलाइन नंबर का हाल भी हुकूमती जारी करदा प्राइस लिस्ट की तरह है, जिसका होना ना होना बराबर है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ साबरी, समा, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।